السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز من قائل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے معزز محترم بزرگان، علماء کرام، آپ تمام نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اس وقت ہر آدمی جس موضوع پر سب سے زیادہ بات کر رہا ہے، فکر مند ہے، سوچ رہا ہے، خبریں وغیرہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تجزیے سن رہا ہے، تجزیے کر رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے، وہ مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے. اس سلسلے میں جو کچھ سیاسی منظرنامہ ہے، اس پر تو ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے. اس کی دو وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، سیاست کی باریکیاں کیا ہیں، اس کے اندر کی نزاکتیں کیا ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے. اس لیے سیاست کی باتیں کرنا ہمارے حق میں درست نہیں ہے، اور نہ ہمارے لیے یہ باتیں کرنا مناسب ہے. دوسری جو بات ہے، دوسری جو وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، فساد ہے، جنگ و جدل ہے، مار دھاڑ ہے، جان، مال، آبرو، عزت، مال، دولت، معیشت، کاروبار، سب کو نقصان پہنچانے کا مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں کو فتنوں سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فتنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں فتنوں سے آگاہی، فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، فتنوں میں ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، ان تمام پہلوؤں پر کافی کچھ ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں، سنت کے ذخیروں میں ان حدیثوں کو جو جمع کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے کتاب الفتن والملاحم. کتاب الفتن والملاحم. ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، جس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، بڑی لڑائی کے ہوتے ہیں، جس میں بہت زیادہ جانوں کا بھی نقصان ہو گیا ہو، مال کا نقصان ہو گیا ہو. بہرحال تو فتن اور ملاحم، ان دونوں چیزوں کے بارے میں پیشین گوئیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ یہ فتنے کا ماحول آ گیا، یہ جنگ و جدل کا معاملہ آ گیا، یہ جان مال، عزت و آبرو کے خطرے اور نقصان ہونے کا مسئلہ آ گیا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ظلم، زیادتی، انارکی کا معاملہ چل رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں سیاسی بات کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. سیاسی بات کرنے سے، سیاسی تبصرے کرنے سے، اپنی رائے آپ پیش کریں، اپنی رائے میں پیش کروں، فلاں پیش کریں، اس طرح کی باتوں کے کرنے سے ان فتنوں میں نجات کا کوئی راستہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم سیاست پر بات کریں یا سیاسی حالات کا تذکرہ کریں اور کون کیا کر رہا ہے، کس کے پیچھے کیا، کس کی کیا سازشیں ہیں، کس کے پیچھے کون ہے، کس کے آگے کون ہے. یہ ساری باتیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اور خاص طور پر بحیثیت اہل حدیث، کیونکہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ تلاش یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی مسئلے میں اللہ کا کلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، کسی بھی طرح کے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. اور ایسے ہی امت کے اسلاف حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے اس طرح کے بہت سارے فتنوں کے حالات سے وہ گزرے،
اور سارے جنگ و جدال کے حالات سے گزرے، تو اس وقت انہوں نے کون سی چیز کو آئیڈیل بنایا تھا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی، کیا رویہ تھا ان کا، کیا عمل تھا ان کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاش کریں تاکہ ہم اس کی روشنی میں ہم بھی زندگی گزاریں. سیاسی باتیں کرنے سے یا سیاسی تبصرے کرنے سے کسی بھی طرح کا کوئی حل ہمیں نہیں مل سکتا. یہ فتنوں کے سلسلے میں جو کچھ تعلیمات قرآن کی ہے، سنت کی ہے، ہمیں فتنوں میں ان تعلیمات کو برتنے کی ضرورت ہے، اسی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کا دو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اتنی ساری جو الجھن ہوتی ہے نا، دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں سننا، اور ہمارے پاس میڈیا ہے، موبائل سب کے پاس ہے، انٹرنیٹ ہے، نہ جانے کون کون کیسی خبریں صحیح غلط، کوئی ادھر کا موافق ہے، ادھر کا مخالف ہے، کوئی ادھر کا موافق ہے، ادھر کا مخالف ہے، اور ہر طرح کی باتیں کر ان تمام جھنجھٹوں میں ہم پڑھنے سننے دیکھنے، ان تمام ماحول میں کافی الجھن میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، قرآن سنت اور سلف کی تعلیمات کو جاننے کا، کہ ہم اس ان تمام الجھنوں سے ہم کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ فتنوں سے کیسے بچ کر کے ہمارے اسلاف کامیابی کی راہ سے گزرے، ان کامیابی کی راہوں سے ہم بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. فتنوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. 3 بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے دہرایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اور جو اس کا ترجمہ، ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً نیک بخت وہ ہے، سعادت مند وہ ہے، اور خوش بخت وہ ہے جسے فتنوں سے بچا لیا جائے. جو فتنوں سے بچا لیا گیا سب سے بڑا نیک بخت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تو سعادت مند کی بات ہے جو فتنے میں پڑا ہی نہیں، فتنوں سے بچ گیا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی فتنوں میں پڑ گیا تو فتنوں میں پڑنے کے بعد اس سے کامیابی سے نکل جائے، اس کا ایمان نہ خطرے میں پڑے، ہے نا، اس کا عقیدہ خطرے میں نہ پڑے، اس کی عزت و آبرو خطرے میں نہ پڑے، اس کی جان مال خطرے میں نہ پڑے، وہ فتنوں سے بچ کر کے باہر نکل جائے. یہ دوسرا سعادت کا درجہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ تلاش کریں کہ کس راستے سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور پھر اگر پڑ جاتے ہیں تو فتنوں سے ہم کیسے، میرے بھائیوں، کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آج جو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مجلس ہے بہت لمبی نہیں رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اطمینان سے بیٹھے ہیں، تھوڑی ہی بات کرنی ہے، پونا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیں بہت زیادہ لمبی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چند تعلیمات اللہ کے کلام کی رہنمائی میں، چند تعلیمات اور رہنمائی اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، اور چند حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کے اسلاف کے اگر ہم کچھ نمونے پڑھ لیں، دیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر ستایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے، اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف کرنے کی وجہ سے، اس لیے خلاصہ اس لیے کیوں مسلمان ہے، اسلام کی بنیاد پر اگر کسی سے کو کوئی ستا رہا ہے، خاص طور پر اسلام کے سلسلے میں، اسلام ہونے کے ناطے کہ اسلام والا ہے، مسلمان ہے، اسلام کا نام لے گا، قرآن سنت بات کرتا ہے، اس بنیاد پر اگر دنیا کی کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے میرے بھائیوں، تو مشرق میں ہو تو مغرب کے مسلمان کا دل میرے بھائیوں دکھی ہوتا ہے کہ نہیں دکھی ہوتا ہے، اس کا کلیجہ پھٹتا ہے میرے بھائیوں، اس کا ضمیر جو ہے نا وہ بالکل پورے طور پر جھنجھوڑ اٹھتا ہے. عجیب صورتحال، عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. معصوموں کی جان لی جائے، ہے کہ نہیں، بچوں کی، خواتین کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، مال کو نقصان پہنچایا جائے، آبرو کو نقصان، تو آدمی ظاہر سی بات دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا تو ایسے ہی انسانیت کی بنیاد پر بھی انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان کو ظاہر ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے. یقیناً وہ دکھ ہم کو، آپ کو، سب کو ہے اور ہونا چاہیے ایمان کی بنیاد پر. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جہاں بھی کسی کو اسلام، کسی مسلمان کو اذیت ہو تو ایسے ہمیں بھی تکلیف محسوس ہو جیسے ہم، میرے بھائیوں، ہمارے جسم کا کوئی حصہ اذیت میں مبتلا ہو گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بے انتہا دکھ ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے میرے بھائیوں، اس بات کا یقین ہے کہ ظلم زیادہ دن نہیں ڈھلتا ہے،
ظلم کی عمر، ظلم کی مدت بہت کم ہوا کرتی ہے، ظالم کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے. کبھی بھی ظلم زیادہ دن نہیں چلتا، نہیں پنپتا، نہیں پھیلتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کائنات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام بنا رکھا ہے. ایمان والے کو ایمان کی بنیاد پر اگر آزمائش میں ڈالا جائے گا اور وہ ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کر کے کامیابی سے اس سے اگر نکل جائے گا تو اس کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو جائے گا. اور جو ظلم کرے گا، جو ستائے گا، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بتا دیا گیا ہے. ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس بات کا ہمیں سب سے پہلی بات تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے. یقین بالکل جزم ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے. اگر صحیح ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، خالص توحید ہے، رب ذوالجلال کی تنہا بندگی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے اندر نافذ ہے، اور انسان واقعی ایک مومنانہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا متلاشی ہے، اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اور واقعی اس کا خون بہایا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کا وعدہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی. کیا سمجھتے ہیں کہ معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، معصوموں کا خون بہ رہا ہے، کیا یہ معصوموں کے خون ضائع ہو جائیں گے؟ کیا معصوموں کے خون جو ہے وہ یوں ہی حدرن یعنی یوں ہی اکارت کر دیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہر ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے گی، اور ہر مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مظلومیت کا صلہ اور بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے گا، بشرطے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اور اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائیاں جو بھی ہیں ان کو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہو. یقین ہے پورے طور پر کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گا، اور مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی نصرت سے، اپنے فضل سے، اپنی رضا سے نوازے گا. ہمارے سامنے اس سلسلے کی 2 حدیثیں خاص طور پر یہاں ہمیں دہرانا چاہیے. پھر اس کے بعد میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو عنوان آج کے لیے طے کر کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو میں 1 2 3 4 باتیں جو بھی مناسب ہوں گی، مناسب ضرور یعنی زیادہ اہم اور ضروری باتیں جو میں سمجھوں گا ہے نا، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعی ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہماری ذمہ داری یہی ہے، اس کے سوا ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں. اور اس کا بھی سلسلہ ذکر آئے گا کہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے کیا ہیں. ہم لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے نوجوانوں نے یا عزیزوں نے یا بہت سارے لوگوں نے جو بہت زیادہ دین اور دین کے علم اور تربیت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کم جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں نے اس طرح کے حالات میں اپنی ذمہ داری کیا سمجھ رکھا ہے، کیا بنا رکھا ہے، کہاں تک وہ باتیں صحیح ہیں، کہاں تک وہ کام، کہاں تک وہ ایکشن درست ہے نہیں درست ہے. اس پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں بطور تبصرہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو پہلے یہ 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے. اچھا، اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے. اگر کچھ سرسری طور پر کوئی کہے، عام طور پر ہمارے نوجوان میسج ڈال رہے ہیں فلسطین اسرائیل کے کے اس ماحول میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، یہ جو لڑائی چل رہی ہے دونوں طرف سے، اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. موقف کیا ہے میرے بھائیوں؟ موقف طے ہے کہ یہودی غاصب ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، مفسد ہیں. پوری تاریخ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے سنت میں بیان فرمائی ہے. غدر، غبن، دھوکہ، مار دار، قتل، خوریزی، غارت گری ہے نا، انانیت، سب کچھ جتنی بری صفات آپ سمجھ سکتے ہیں سب یہودیوں کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہیں. کفر شرک سے لے کر تمام جرائم کبائر آپ کو یہودیوں کے یہاں مل جائیں. قرآن کریم میں اس کی الفاظ کے ساتھ صراحت موجود ہے، اور سیرت اور تاریخ کے اندر اس کے عملی نمونے موجود ہیں. اس پر اس وقت یہاں بات نہیں کرنی ہے. تو موقف یہ ہے کہ یہ مجرم ہے، ظالم ہے، غاصب ہے کہ نہیں. اور مسلمان جو ان کے مقابل میں ہے فلسطین کے اندر، وہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس مال دولت اسباب کی کمی ہے، اور سیاستوں کے بھی وہ نظر ہو جا رہے ہیں اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. ان لوگوں کی ایمان کی عقیدے کی کمزوری ہے، بدعملی ہے، دنیا پرستی ہے، اور مغربیت ہے، رنگا رنگی ہے، اور
بہت کچھ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سچ مچ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر پختگی سے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور سچے دین کے جستجو اور تلاش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو یہ تو موقف ہے، صاحب موقف ہے، وہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے. یہ موقف ہے، یعنی یہ مطلب کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. تو موقف کیا ہے؟ صاف صاف وہ ظالم اور غاصب ہے اور یہ مظلوم ہے مقہور ہے. صاف بات ہے یہ. اچھا، اب یہ سیاست اور اندر کی چیزیں ہمیں شروع میں کہا کہ اس پر کوئی بات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وہ میدان نہیں ہے اور ہمارے حق میں کوئی فائدے مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں ظلم کے بارے میں دو باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سراپا انصاف ہے، عدل ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ظلم نہیں ہے، ہے نا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک عام اعلان ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے. اچھا، اب ظلم نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم اس کی صفت ہے، نہ ظلم برداشت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے اور تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی اعلیٰ ادنا پر ظلم نہ کرے، کوئی بڑا چھوٹے پر ظلم نہ کرے، کوئی طاقتور کمزور پر لاغر پر ظلم نہ کرے، کوئی توانا ضعیف پر ظلم نہ کرے. ظلم کوئی کسی پر نہ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث میرے بھائیوں بڑی پیاری ہے اور اس کے اندر بڑی بشارت ہے، بہت تسلی ہے. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم کھا کر کے، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کے کہتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. مظلوم سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ مظلوم سے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کی جان مال آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس کا حق چھینا جا رہا ہے، جسے جینے کا حق دینے کے لیے لوگ تیار نہیں، میرے بھائیوں، بے گھر کیا جا رہا ہے کہ بے دخل کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے بارے میں کہتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور بھی ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد تیری مدد کروں. وہ میری حکمت ہے. میں جانتا ہوں کہ کس کو کتنا تباہ کر کے کندن بنانا چاہیے، کس کو کتنا جانچنا چاہیے، کس کے ایمان کا کتنا امتحان لینا چاہیے. تو میں جانتا ہوں کہ کب تک آزمانا ہے اور کب اس کے بعد اس کی مظلومیت کو، اس کی آہوں کو سن لینا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے. تو اب آپ بتائیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہے. عزت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، العزیز ہے کہ نہیں؟ جلال اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہیں؟ ذو الجلال والاکرام، الجلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. مظلوم تجھ پر ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھ، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ ضرور میں تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد مدد کروں. اس کا وقت آئے گا جب تیری مدد ہوگی. تو ایک تو یہ بشارت ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. دوسری چیز، ان کی جو آہیں ہیں، مظلوموں کی جو آہیں ہیں، یاد رکھیں، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو بد دعائیں ہیں اور ان کے دلوں سے جو بغیر سنی جانے والی جو ٹیس نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک یوں ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے بیچ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ اپنے آپ کو. ایسا کچھ نہ کرنا کہ کسی پر ظلم ہو جائے اور وہ مظلوم تم پر بد دعا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں ہے. یوں دعا بد دعا پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو یہ بشارت ہمیں یاد رکھنا ہے. مدد ہوگی. اب مدد کی بات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا میں مدد کروں گا. کتنی آیتیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں، ایمان والوں کے لیے بشارت
کہ ایمان والے آزمائے جائیں گے ایمان کی بنیاد پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ضرور کرے گا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ اکبر، کتنی تاکید ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فائنلی لکھ دیا ہے کیا؟ لأغلبن انا ورسلی، میں ہی جیتوں گا، میں ہی غالب رہوں گا، میرے پیغمبران، میرے رسول غالب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، بہت غالب ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی مدد کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں. تو یہ بشارت ذہن میں رکھنا چاہیے ان تمام نازک حالات میں، اور خاص طور پر اس میڈیا کے ذریعے سے کتنا فیصد سچ ہے جھوٹ ہے یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے. سب کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے تو میڈیا بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی بھی چیز سنی تو بس لے کر کے اڑ بھی نہیں جانا چاہیے. کوئی بھی چیز سنی یہاں سے وہاں پھیل گئی، ہم اس کو لے کر کے الجھن میں پڑ جائیں، پریشان ہو جائیں، ادھر سے ادھر شیئر کرنا شروع کر دیں. یہ بات بہت خطرناک بات ہے میرے بھائیوں. ہمیں بالکل احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اننیسیسری، غیر ضروری ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سننا ہی نہیں. اگر آپ کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، کوئی ایسا سورس ہے جہاں سے آپ کچھ مستند اور امانت دارانہ باتیں آپ کو مل سکتی ہیں، تو بس آپ 10-5 منٹ اتنا سن کر کے مطمئن ہو جائیے. بس اس سے زیادہ آپ یہ کھولا وہ کھولا، اس سے سنا اس کا سنا، یہ ہے وہ ہے، آپ الجھن لینا پڑیے. یہ انسان کی جو ڈھارس ہوتی ہے، ڈھارس مضبوطی جو اندر کی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنا اعتماد کھو بیٹھیں، آپ بے چین ہو جائیں، آپ الجھن میں پڑ جائیں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کے دھوکے میں وسوسے میں نہ آئے. ہم جانیں اچھی طرح سے کہ سچائیاں کم ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہیبت، خوف ڈالنے کے لیے ایک پوری لابی ہے جو اس طرح کی غلط سلط خبریں، غیر معتبر چیزیں بھی پھیلاتی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ہوش مند رہنا چاہیے. یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے بھائی. یہ بھی کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے. یہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کر لو؟ تم تحقیق کر لیا کرو. تحقیق کرو. تحقیق کرنا، اس کا صحیح پتہ لگانا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح کیا ہے. اس لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ سنیں. اب آئیے ذرا اس کے بعد ہم چند باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ذمہ داریوں کے سلسلے میں، وہ اللہ کے کلام کی چند آیات سے دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے دی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں میرے کہنے والے کے لیے بھی اور آپ سبھی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے بھی انشاءاللہ نفع بخش ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، فائدہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. اس لیے اس میں کسی بھی طرح کے گھاٹے کا، خسارے کا، نقصان کا کوئی ڈر نہیں. ایک دم مطمئن ہو کر کے قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. فتنوں کے حالات میں، مار دھاڑ کے حالات میں، جنگ و جدال کے حالات میں، ایسی صورتحال جب پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے. ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی. ہم نے اس سلسلے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس آیت کریمہ میں، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بڑی عظیم الشان رہنمائی فرمائی ہے کہ حالات کی نزاکت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کہتے بار بار کہ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. ہمارا نوجوان عزیز کہتا ہے، بہت فکر مندی سے کہتا ہے، بہت درد سے کہتا ہے. یقیناً یہ درد ہے، یقیناً ہمارے نوجوان عزیزوں کا اخلاص ہے، وہ بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یقیناً تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ہم سب کو تکلیف ہے. اور کیسے تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمارا اسلام کا بھائی، مسلمان بھائی، ہم تو انسانیت کا درد رکھنے والی تعلیم رکھتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام کے اندر تو انسانیت کے درد کو محسوس کرنے کی تعلیم ہے،
جانور کے درد کو محسوس کرنے کی تعلیم ہے، تو بھلا بتائیے کہ ہم اسلام پر، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو سن کر، دیکھ کر کیسے کرب اور درد محسوس نہیں کریں گے؟ ضروری ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اور یہ تو طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ ہماری اسلام کی فطرت ہے۔ اس لیے یقیناً تو ہمارا نوجوان بالکل پریشان بہت ہے، لیکن اور بار بار کہتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت الجھن ہے، بہت ٹینشن ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں یہ آیتیں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اتنی بات ایک آیت کریم اللہ کی قسم ہے میرے لیے، آپ کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اس طرح کی مشکلات میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، جان مال کے خطروں میں اور جنگ میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، اس طرح کے فطروں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایسا ہوگا۔ مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہوگا، یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، زندیقوں کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بتایا گیا ہے، ایسا تھوڑی کہ اچانک ہو گیا اور کوئی رہنمائی نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، سنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم لوگوں کو ضرور بالضرور آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ تمہاری جانوں میں یعنی جان کے بھی لالے پڑیں گے، جان جانے کے خطرات بھی آئیں گے، جان جانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ بھائی معیشت تباہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جو کچھ چل رہا ہے اس میں معیشت تباہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے بزنس، لوگوں کی روزی روٹی کے اسباب وسائل سب تہس نہس ہو رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے اندر آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کے اندر آزمایا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ حالات ایک دم، یہی حالات یعنی یہی یہود، نصارا، کفار، مشرکین کا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دو طبقے، اور تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، تم سے پہلے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارا اہل کتاب سے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے شرک کیا، مشرکین کی طرف سے، ان دونوں یعنی تینوں کی طرف، تین ہو گئے نا، اہل کتاب میں دو ہو گئے، یہود و نصارا اور مشرکین تین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ضرور بھی ضرور ان تینوں لوگوں کی طرف سے اذن کثیرہ، بہت تکلیف سنو گے، بہت تکلیف دہ باتیں آئیں گی، بہت تکلیف دہ حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ، اور الفاظ کیسے ہیں؟ تاکید والے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، ہو کر کے رہے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی؟ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ مالوں کی آزمائش، جانوں کی آزمائش، یہودیوں کی طرف سے ظلم و زیادتی، عیسائیوں کی طرف سے ظلم و زیادتی، مشرکین کی طرف سے ظلم و زیادتی، اذن کثیرہ، بہت زیادہ اذیت، بہت زیادہ تکلیف، اس کا جو سامنا تمہیں کرنا پڑے گا یہ ضرور کرنا پڑے گا۔ ایسے حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ذمہ داریاں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، اگر تم صبر سے کام لے لو گے، نمبر ایک، نمبر دو تقوی کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے۔ پھر یہ دو چیزیں اگر تمہارے یہاں پیدا ہو گئی تو پھر کوئی تکلیف، کوئی نقصان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ یہ عزم والی بات بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، آپ کو تقوی کی توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ صبر کیا ہے؟ کیا ہے صبر؟ یہ میرے بھائیوں، صبر یہ کہ ہم بیٹھے رہے، مارنے والا مارتا رہے،
اور اس کی تکلیف برداشت کرتے رہیں. صبر کا معنی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مالوں میں آزمائش آئے, ہماری جانوں میں آزمائش آئے, لاکھ یہودیوں کی طرف سے, نصارہ کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, ملحدین زنادقہ کی طرف سے, کہیں سے بھی لاکھ ہمیں تکلیفوں میں ڈالا جائے, لاکھ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے, مشکلات کا شکار کر دیا جائے, لیکن ہم اپنے دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں, جمے رہیں. یہ معنی ہے صبر کا. بے صبر پن کا مظاہرہ نہ کرے, ارے کیا کریں, اب تو جان چلی گئی, اب تو ایسا ہو گیا, اب تو ایسا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد نہ دین ہے زندگی میں, نہ عقیدہ ہے زندگی میں, نہ عمل ہے زندگی میں, نہ حلال و حرام ہے زندگی میں, منکرات ہے, عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں, گانے بجانے کا ماحول ہے, فیشن کا عالم یہ ہے کہ پورے طور پر مغربیت غالب ہے. کام تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے دین پر ڈٹے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اس ہونے والے ظلم کو برداشت کرو, جان مال جائے بھی اگر تو تمہارا دین, تمہارا عقیدہ, تمہارا تشخص کبھی نہ جائے, تمہاری سنت تمہاری زندگی سے کبھی نہ جائے, تمہاری واجبات اور فرائض کی پابندی زندگی سے نہ جائے, حلال و حرام کی تمیز زندگی سے کبھی نہ جائے. اگر تم ڈٹے رہو گے, صبر کرو گے, اس کو برداشت کر کے دین پر قائم رہو گے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہو گے, اور یہی راستہ اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ نکل جانے کا بھی ہے. ایسا کریں گے تو کامیابی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نکل جائیں گے. اور تقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اب یہ دو ذمہ داریاں ہماری آ گئی. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, صبر سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے. آپ سوچئے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں, آزمائشیں جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی, ہے نا, گھر بار کی, ہجرت کی. ہجرت, گھر بار چھوڑ کر کے جانا آسان کام ہے. آدمی کا بزنس جمع رہتا ہے نا, تو آدمی آبادی نہیں بدلتا, دکان نہیں بدلنا چاہتا ہے. آپ بتائیے دین کے لیے کہ دین پر عمل کیسے کریں گے, اس کے لیے آدمی کا جمایا کاروبار آدمی چھوڑ دے. کس لیے چھوڑ دے؟ اللہ کا دین صحیح معنوں میں یہاں نہیں برتتا رہا ہوں, میں کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں عمل کر سکوں. ہجرت, آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نبیوں کو اسی صبر کا حکم دیا تھا. 5 نبی کون سے؟ جو سارے نبیوں میں سب سے اونچے مقام کے مالک ہے کہ نہیں؟ کون کون ہے وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 انبیاء کو اولو العزم کہتے ہیں. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی زندگی گزارو گے تو یہ تو بہت بڑے عزم اور ہمت کی بات ہے. یہ کر لے جاؤ گے تو مقابلہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہی بات اللہ نے وہاں کیا فرمائی؟ فاصبر, اللہ نے اپنے نبی کو کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, انہو لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ, دنیا میں کچھ باقی نہیں بچا ہے سوائے بلا, آزمائش کے, آفت کے اور فتنے کے. اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا تھا. ہم تو 1450 سال کے بعد یہ حالات سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اب میں دنیا میں آ چکا ہوں نا, آخری نبی ہوں, میں آ چکا ہوں, اور آپ نے فرمایا تھا انا بعثت انا والساعة كهاتین, مجھے بھیجا گیا ہے اور قیامت, میں اور قیامت ایسے ہیں. دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں کہ نہیں, بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے نا, چوتھی انگلی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی کتاب آنے والی نہیں, کوئی امت آنے والی نہیں, امت اور قیامت تک رہے گی. آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ دنیا میں اب فتنے اور آزمائش کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ فتنوں اور آزمائش کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی صبر سے کام لیجئے جیسے اولو العزم, عزم اور ہمت والے رسولوں نے صبر سے کام لیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کتنے آزمائش سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ صبر سے کام لیا, ڈٹے رہے کہ ڈٹے رہے, اپنے مشن پر ڈٹے رہے, اپنے کام پر ڈٹے رہے, اپنے توحید پر ڈٹے رہے. کیا کیا نہیں, آپ کو پاگل, آپ کو بیوقوف, دودا, ہے نا, احمق,
اراذل، کیا کیا نہیں کہا قوم کے لوگوں نے، بہت کچھ، جان لینے کے بھی کام کیے، جان لینے کے در پہ بھی آ گئے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو پوری آزمائش ہے، سب جانتے ہیں ان کی زندگی کو، ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو کیسی گزری ہے، وقت کی فرعون سے ٹکراؤ، مقابلہ، کیا کیا نہیں کرنا پڑا صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو تو قتل کرنے کے لیے آ گئے میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا، لیکن آج بھی سب یہودی عیسائی عقیدہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے اور قتل کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا سب جھوٹ ہے، نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ لٹکایا گیا، بس شبہ میں پڑے ہوئے ہو تم۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، جیتے جی اٹھا لیا، موت نہیں ہوئی ہے، زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ ابھی آئیں گے قیامت سے پہلے بڑی نشانی بن کر کے، امتی ہوں گے، امتی، اب نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے، اور بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے دنیا میں جب تک اللہ نے لکھا ہوگا رہیں گے، اور اس کے بعد بحیثیت امتی وفات پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو بتائیے کہ قتل کر دیا گیا، سولی دے دی گئی، یہ صورت ہے، یعنی یہ تو ہوا نا کہ قتل کیا گیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تو اللہ نے بچا لیا، لیکن قتل ہی کرنا چاہا کہ نہیں، لیکن قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہا تو نہیں قتل کیا گیا ان کو۔ تو بہرحال خلاصے کرا یہ ہے کہ ان سارے انبیاء علیہ السلام نے بہت صبر سے بڑی آزمائشوں میں، ہے نا، ہمت کے ساتھ وقت گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کا حوالہ دے کر کے کیا فرما دیا؟ آپ بھی ویسے ہی صبر سے کام لیجئے جیسے عزم والے نبیوں نے کام لیا صبر سے۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں کہ نہیں؟ جان کے خطرے آئیں گے، مال کے خطرے آئیں گے، دنیا ظلم کرے گی، کفار کا ظلم ہوگا، مشرکین کا ظلم ہوگا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ملحدین کا، سب کا ظلم ہوگا، لیکن ہمیں صبر سے زندگی گزارنی ہے، صبر سے زندگی گزارنی ہے۔ دوسری چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ سامان سفر ہے، یہ جو زندگی ہے نا، زندگی سفر، جو ہم زندگی سفر کی گزار رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ایک سفر جیسا مرحلہ ہے، اصل منزل تو آخرت، ہمیں اس کے اندر تقوی کی زندگی گزارنی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، سامان سفر لے کے جاؤ، سامان سفر، راستے کا سامان لے کے چلو، اور سب سے بہترین سامان سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لیے اے سوجھ بوجھ رکھنے والوں، عقل مندوں، مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ہم سب کو اس بات کی رہنمائی کی ہے۔ ہو گئی یہ دو باتیں، تو یہ ہو گئی۔ تیسری جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اسرائیل کتنا دور ہے، فلسطین کتنا دور ہے، وہاں ایگزیکٹ کیا معاملہ ہے نا، وہاں اصل جو پوزیشن ہے، جو لوکیشن ہے، جو پوزیشن ہے، یعنی زمین کے کیا حالات ہیں، گراؤنڈ کے کیا حالات ہیں، ہے نا، ان تمام چیزوں کی معلومات ہم یہاں سے کیا معلومات ملے گی ہم کو؟ یہ میڈیا والے جو جھوٹا سچا بتلاتے ہیں وہی معلومات ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اب اس میں ہم کون سا اسٹینڈ لے لیں، یہ حق ہے، وہ باطل پر ہے، وہ باطل ہے کہ یہ حق پر ہے، کون کتنا حق پر ہے، کون کتنا باطل پر ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو ایسے فتنوں کی حالت میں خاص طور پر یہ معاملہ بڑا الجھن کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں خود کو انوالو کر کے خود نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم اپنے بڑوں کو اپنا اغوا اور پیشوا سمجھیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ کوئی بھی مسئلہ آ جائے کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وفات ہو گئی تو کس کے پاس؟ ابوبکر صدیق کے پاس، ان کے بعد عمر کے پاس، ان کے بعد عثمان کے پاس، اور خاص طور پر علماء کے پاس۔ اب یہ ذمہ داران تھے، ان کے پاس جاتے تھے۔ اس کے بعد کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ امت کے علماء کو اکٹھا کیا کرتے تھے،
لوگ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، لوگ گئے عمر بن خطاب کے پاس، لیکن کوئی مسئلہ ایشو ایسا ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے، تو بلاؤ بدری صحابہ کرام کو، بلاؤ احد کے صحابہ کرام کو، بلاؤ بیعت رضوان والوں کو، بلاؤ خندق کے ان صحابہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، بلاؤ عشرہ مبشرہ کو، ان سے مشورے لے کر کے، وہ ان کے پاس فکر ہے، ان کے پاس سوچ ہے، ان کے پاس گہرائی ہے، ان کے پاس حکمت ہے، ان کے پاس معلومات ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، اس لیے دین کی رہنمائی بھی ان سے، اور حالات میں مشورہ کیا، رائے کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی انہی سے رائے مشورے کیے جاتے تھے۔ تو اصل میں ہماری ذمہ داری تیسری یہ بنتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی اسٹینڈ قائم کرنے سے پہلے، کوئی ایکشن کرنے کا سوچنے سے پہلے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے بڑے علماء کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا رہنمائی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری جماعت قیادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں، اور ہماری جماعت ہے، جماعت کی قیادت ہے، کوئی معاملہ ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ہر طرح کے دوسرے ملی لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، ہے نا، صوبائی اور ملکی اور بین الاقوامی سطح کی جو کچھ بھی باتیں ہوتے ہیں، ہمارے قائدین الحمدللہ وہاں موجود ہوتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں اور ان تمام حالات کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ خود انوالو ہونے کے ہم کیا کریں، اپنے علماء سے رہنمائی لیتے رہیں، اپنے بڑے ذمہ داروں سے رہنمائی لیتے رہیں، ان کی ہدایات، ان کی گائیڈنس، ان کی تعلیمات، ہم اس کو لیں، سنیں اور اس پر اعتماد کریں۔ اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی بات آئی، کوئی رہنمائی آئی تو لوگ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ہمیں ویسا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے ہم چاہتے ویسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوگی، یہ بیان دے دیا، وہ بیان دے دیا، یہ کیا بات ہوگی، ایسا کرنے کے لیے کہہ دیا، صبر سے کام لو، اطمینان سے کام رکھو، جذباتیت میں بتاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے، اس وقت بھی صبر کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی کہتے جذباتیت میں مت آؤ۔ تو بھائی بالکل یہی تو صحیح بات ہے، یہی صحیح بات ہے کہ حالات میں، فتنوں کے حالات میں، جنگ و جدال کے حالات میں جذباتیت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب کیا کریں، نوجوان سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ موقف غلط ہے، آخر ہماری جماعت یا ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے کیوں کہا کہ بھائی صبر کا دامن تھامے رہو، اطمینان رکھو، آپ کے بس میں جو ہے فتنہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، معصوموں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار بن جائے، ان کا ناصر بن جائے، معین بن جائے۔ یہ ہمارے بس میں ہے کہ نہیں بس میں؟ یہ ہمارے بس میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے سر پر ڈالی ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کرے۔ یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر کہ اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔ اچھا جناب، تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت نوجوان کہتے ہیں یہ سب بزدلی والی بات ہے، کوئی بڑا آندولن ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے، کوئی ریلی نکالنی چاہیے، ہمیں بھی اپنا نام درج کرانا چاہیے کہ ہم بھی یہاں پر مسلمان ہیں اور ہم کو بہت تکلیف ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ یہ سب چاہتا ہے آج کل کا نوجوان، ایسا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ سب طریقے اسلام کے طریقے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلامی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، کتنی خطرناک جنگیں ہوئی ہیں۔ 70 صحابہ کو لے جا کر کے رعل اور زکوان والوں نے قتل کر دیا کہ نہیں کر دیا تھا؟ معمولی بات تھی وہ؟ آج جو ہزاروں لاکھوں علماء ہیں ملک اور دنیا کے اندر، اگر 70 علماء اگر ایک ساتھ میں شہید کر دیے جائیں تو آپ بتائیے کتنا بڑا المیہ ہو جائے گا آج کل کی دنیا میں۔ بتائیے اس وقت کی دنیا کتنی چھوٹی تھی، اس وقت عالمی اسلام کتنا چھوٹا تھا، لیکن 70 صحابہ اس وقت قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے بہت بد دعا کی، لیکن آپ نے سنا دیکھا کہ کوئی صحابہ نے آندولن کیا ہو؟ نکلو ان کے خلاف، کھڑے ہو، اپنی طاقت منواؤ، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں۔ یہ ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ اب یہ کریں، یہ کیا جائے۔
یہی آندولن، یہی دھرنے، یہی مظاہرے، یہی احتجاجات، اسی کو لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ یہ دین لوگوں کا اپنا بنایا ہوا دین ہے میرے بھائیوں۔ اگر کہیں کوئی چیز ہوتی تو اسلامی تعلیمات میں کہیں ملتی کہ نہیں ملتی؟ قرآن میں کوئی ایک ثبوت ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت و سیرت میں کتنے جنگ مسائل کھڑے ہوئے، لیکن کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ صبر کا دامن تھامے رہو، امن و امان بنائے رکھو، علم کی روشنی میں سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں غالباً یا سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے نا، کوئی بھی بات آتی ہے، جیسے بھی آج فتنہ چل رہا ہے نا، فلسطین وغیرہ کا مسئلہ، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ، خاص طور پر سب سے خطرناک سنگین مسئلہ پچھلے ہفتوں سے یہی چل رہا ہے۔ تو اب اس طرح کی صورتحال میں عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نہ جانے کس کس سور سے کیا کیا پڑھ لیتے ہیں، کس کس سور سے نہ جانے کیا کیا سن لیتے ہیں، نہ جانے کس کس سور سے ہے نا خبریں حاصل کر لیتے ہیں، نیوز لے لیتے ہیں، ٹپڑیاں تبصرے سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے دماغ میں لیے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا، اسی کے مطابق کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ادھر ادھر کی کہیں سے بھی کوئی بات آئے تو خود ہی اس کو سن کر کے اس کا رزلٹ، نتیجہ مت نکال لو، خود ہی اس کا حل مت تلاش کر لو، خود ہی اس پر ایکشن لینے کے لیے مت سوچو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ اسے لوٹا دو اپنے علماء کی طرف۔ لوٹا دو کس کی طرف؟ اس زمانے میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اگر اسے لوٹا دیتے اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے معاملات کے بڑے ذمہ داروں کی طرف لوٹا دیتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ اس نازک حالت میں کیا نتیجہ نکالنا چاہیے، علم والے وہ نتیجہ نکال کر کے تم کو صحیح راستہ بتا دیتے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم ادھر سے کوئی بات ادھر سے کوئی بات سنتے ہو تو اس کو پھیلا دیتے ہو، اذاعی اسے پھیلا دیتے ہو۔ تمہیں پھیلانا نہیں چاہیے، یا اس پر کوئی ایکشن، اس پر کوئی سوچ، اس پر کوئی موقف اور کوئی سٹینڈ نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، لوٹاؤ اللہ کے رسول کی طرف، لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کے جاننے والوں کی طرف، جو اس پر غور کر کے اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ تو ہمیں جوڑا جا رہا ہے کس سے؟ اپنے ولاتی امور سے، ہماری معاملات کے ذمہ داروں سے، جو علم میں ہم سے بڑے ہیں، جو تجربے میں ہم سے بڑے ہیں، جن کا سرکل سب طرف پھیلا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہاں سے کون سی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو زیادہ ہم سے معلومات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی رہنمائی میں چلیں، کیوں جائے ہر آدمی پریشان ہونے کے لیے؟ اس طرح سے پھر نہ جانے کیا ہو جائے گا، جنگل کا ماحول بن جائے گا میرے بھائیوں۔ تو تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب اس وقت بڑا شور کیا مچ رہا ہے معلوم آپ کو؟ شور مچ رہا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جہاد کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا سب سے پہلے، جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی معلومات تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جہاد کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، کب جہاد ہوتا ہے، کب نفیر خاص ہوتی ہے، کب نفیر عام ہوتا ہے، سب پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں، ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ اب معاملہ آیا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، ہم بھی چلے جہاد کریں، لڑیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں جا کے لڑیں؟ کس نے کہا؟ یہ بتاؤ کہ کیا پورے دین اسلام کے اندر کہیں جہاد انفرادی بھی ہے کہ جہاد اجتماعی ہے؟ پوری اسلامی تعلیمات کے اندر قرآن سنت کے نصوص ہمارے سامنے، کبھی بھی جہاد انفرادی نہیں رہا ہے کہ آپ کہیں مجھے جہاد کرنا اور آپ جائے جہاد کرنا شروع کر دیں، فلاں جائے جہاد کرنا شروع کر دیں۔ جہاد اجتماعی معاملہ ہے، حالات و ظروف کے مطابق اسلامی حکمران ہوتا ہے، مسلمانوں کا حاکم، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے عوام کا وہ طبقہ جو جہاد کر سکتا ہے اسے باہر نکلنا چاہیے، تو اس کے حکم سے اس کے جھنڈے تلے لوگ باہر نکلتے ہیں۔
یہ اسلامی تعلیمات بتاتا. اب نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جہاد کیا چیز ہے. بس جلدی پہنچو، چلو ہم بھی شریک ہو جائیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سب بہکائے گئے نوجوان ہیں. ان کی غلطی نہیں ہے. ہم نے شروع میں ہی کہا کہ ان کی نیت، ان کا اخلاص، ان کا جذبہ بالکل خیر کا ہے. ان کا کلیجہ کٹ رہا ہے ظلم دیکھ کر کے، وہ بے چین ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا راستہ یا اس پر جو ایکشن ہے، یہ رویہ، اس رویے کی کیا تعلیم ہے ہمارے پاس؟ کوئی بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو ایک کو بھیج دیا ہو، یا آپ کے صحابہ میں سے کوئی اکا دکا اٹھ کر کے چلا گیا ہو؟ بتائیں تو. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی، اسلامی نظام تھا، اور اس کے بعد حالات تھے تو آپ نے بھیجا تھا. یہاں نہ اسلامی نظام ہے، نہ اسلامی تعلیمات ہے. ہماری اور آپ کی اپنی زندگی میں کتنا دین ہم کو بتا نہیں. جہاد کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسے کہتے ہیں جہاد؟ جہاد ماں دھاڑ کا نام ہے. جہاد تلوار ہتھیار لے کر کے نکلنے کا ہی نام جہاد ہے کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اکثر پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں. یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیحہ میں نقل کیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تھے. ایک نوجوان کو سنیہ کی طرف سے آتا ہوا دیکھا. سنیہ کی طرف سے، پہاڑوں کے بیچ کے راستے سے آتے ہوئے دیکھا. ہٹا کٹا مضبوط نوجوان، طاقتور. صحابہ کرام نے اس کو دیکھا تو کہا، حل جعل هذا الشاب قوته ونشاطه وشبابه في سبيل الله. یہ نوجوان مضبوط ہے، پختہ ہے، طاقتور ہے، بڑا نشیط ہے، کیوں نہیں اپنی طاقت کو استعمال کرتا اور اللہ کے راستے میں نکل جاتا؟ اس کو تو میدان جہاد میں رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے مسئلہ وہاں سمجھا دیا تھا کہ میدان جہاد میں یا نکلنے کے لیے یا قتل کرنے، قتال کرنے کے لیے جانے کا نام ہی جہاد نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حل الیس فی سبیل اللہ الا من قاتل. کیا اللہ کی راہ میں وہی ہوتا ہے صرف جو لڑائی کرے، جو لڑنے کے لیے نکلے؟ کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے؟ تم ایک کیسی بات کرتے ہو اس نوجوان کو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے؟ اللہ کی راہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی نے کیا سمجھاتا؟ آپ نے عیسیٰ السلام نے فرمایا تھا، من سعى على نفسه فهو في سبيل الله. جو اپنی ذات پر کوشش کرے، اپنے آپ پر محنت کرے. کس پر محنت کرے؟ علی نفسه، خود اپنی ذات پر محنت کرے. ففی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب بتائیے، کوئی کہے میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس کے اپنے عقیدے کا کیا حال ہے؟ اس کے اپنے ایمان کا کیا حال ہے؟ کیا اس نے جہاد کا معنی سمجھا ہوا کہ جہاد کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاد کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے. خود اپنے آپ سے لڑو کہ اپنی توحید صحیح رہے، آپ نماز کی پابندی کر سکو، آپ جھوٹ سے بچ سکو، آپ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو. اسلامی تعلیمات پر پورے طور پر کاربند ہونے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پہلا جہاد ہے. لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کہاں نکلتے ہیں؟ ہم سیدھا دور. اور جو اس میں آپ کا ساتھ نہ دے وہ بزدل. وہ کون ہے؟ وہ بزدل ہے. بزدل بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اخوانیوں کی زبان آ جاتی ہے. اخوانیوں کی ہے نا، اخوانیوں کی زبان چلتی، خارجیوں کی زبان چلتی ہے. علماء کو بھی ایک زبان میں کاٹ کے باہر. علماء سب بزدل ہیں، بزدلی کی تعلیم دیتے ہیں. علماء کو رہنمائی نہیں کرتے، ہماری جماعت کو رہنمائی نہیں کرتی، ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، ہمارے پاس سب نااہل لوگ ہیں. اس طرح سے پھر خارجیت والی زبان چلنی شروع ہو جاتی ہے. افسوسناک ہے میرے بھائیوں. پوری اسلامی تاریخ میں آپ ایک واقعہ پیش نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی اکا دکا یا چند لوگوں کو منمانی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو جہاد کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے. میں اگر اپنے ایمان اور عقیدے کے فساد کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ، منکرات کے ساتھ، ہے نا، بدعملی کے ساتھ اگر مر جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ بتائیے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں پہلے اسے جاننے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد چوتھی بات، پانچویں بات جو آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی ہے اور شاید یہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کی مدد کا ہمیں پورا یقین ہے کہ نہیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی، تو گھائی جس کو بچانا بولتے ہیں، جلد بازی بچانا، کتنا غلط ہے.
کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہ ہونے والی بات نہیں ہے کیا؟ اگر اللہ کے فیصلے سے راضی ہے کہ اللہ مدد کرے گا ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تمہیں پسپا ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہو؟ تم کیوں اپنے اندر بزدلی لانا چاہتے ہو؟ غم نہ کرو، نہ کمزور ہو، پسپا ہو اور نہ غم کرو۔ یقیناً اگر صحیح معنوں میں ایمان والے رہو گے تو تم ضرور سب سے بلند ہو جاؤ گے، سب سے بلند ہو جاؤ گے۔ ہمارا یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ لیکن یاد رہے یہ اسی صورت میں جب ہماری اوپر یہ آزمائشیں، ہمارے اوپر یہ آفتیں، یہ جان مال آبرو کے خطرے ہمارے اپنے دین کی وجہ سے ہو رہے ہوں، دنیوی اعتبار سے نہیں۔ ملکوں کے حملے، ملکوں کے جھگڑے، باؤنڈریز کے جھگڑے، زمینوں کے جھگڑے، سمجھ رہے؟ یہ جھگڑوں کی بنیاد پر نہیں۔ جھگڑا کس بنیاد پر ہو؟ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔ آپ سے جو دنیا نفرت کر رہی ہے وہ آپ کی ایمان کی بنیاد پر نفرت کر رہی ہے، عقیدے کی بنیاد پر نفرت کر رہی ہے۔ آپ سچے نبی کی سنت کے شیدائی ہیں، اس لیے آپ سے دنیا نفرت کر رہی ہے۔ کفر اس لیے آپ سے نالا ہے، یہودیت اس لیے آپ سے نالا ہے کہ آپ مومن ہیں، متبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسائی اس لیے نالا ہے کہ آپ متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اس لیے نالا ہے کہ آپ اسلام کے نام لے ایک اللہ کی بندگی کی آپ بات کرتے ہیں، نہ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نہ کسی میرے بھائیوں شجر حجر قبر یا کسی اور چیز کی آپ پرستش کرنے کا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کی ایمان اور عقیدہ اور اسلام کی بنیاد پر آپ کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہمیں اس بات کی بشارت اور یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ مدد آئے گی، اور مدد کا جب یقین ہے تو پھر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی بڑی تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور کفار نے، مشرکین نے بہت ظلم اٹھایا تھا، زندگی اجیرن کر رکھی تھی، پریشان کر رکھا تھا۔ اس وقت کیا کیا میرے بھائیوں؟ اس وقت یہ کیا، اللہ کے نبی کے پاس ہے اور بہت بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کیجیے اللہ کی مدد آئے۔ کب مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انسان کمزور ہے نا، کبھی کبھی آدمی کی حالت یہ ہو جاتی مشکلات میں، آدمی اللہ کے نبی الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر اللہ لنا، اے اللہ کے نبی کہ آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ مدد کی دعا کیجیے، آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، بہت ظلم ہو رہا ہے، برداشت سے باہر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا مشکل تھا معاملہ، تب بھی آپ ان کو کیا سمجھاتے تھے؟ کہتے تھے تم اتنا جلدی بے چین ہو گئے، اتنی جلد بازی کرنے لگے، کب مدد آئے گی، کب مدد آئے گی، کب مدد آئے گی؟ آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے والی جو قومیں آئی دنیا کے اندر، ان کی توحید کی وجہ سے کتنا ظلم ہوا ان کے اوپر۔ یوزع المنشاء علی مفرق راسہ، ہے نا، آرا سر کے بیچ والے حصے پر رکھا جاتا تھا، فیفرق بین اثنین، ٹکڑے دو حصوں میں ٹکڑا کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے میرے بھائیوں جسم کی گوشت کو نوچ کر کے ہڈیوں کو گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لیکن اتنا زیادہ تکلیف دینا بھی ان کو ان کی توحید سے برگشتہ نہیں کرتا تھا، جمے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن توحید نہیں چھوڑے۔ آپ کچھ بھی نہیں، آپ سوچیے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تو کانٹا برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثالیں کیوں دی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے ایمان اور دین کے تئیں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، پھر بھی ان لوگوں نے کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کیا کہ کب مدد آئے گی، دعا کیوں نہیں کرتے، مدد آنی چاہیے، اب ہم کب تک برداشت۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی پچھلی قوموں نے ایسا نہیں کیا، ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہوگا
وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے صنعا سے حضرموت تک کا سفر کرے گا. صنعا یمن کی راجدھانی ہے اور حضرموت یمن کا دوسرا خطہ ہے. یمن دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک خطے کو عدن کہتے ہیں, ایک خطے کو حضرم کہتے ہیں. ادھر والوں کو عدنی کہتے ہیں, ادھر والوں کو حضرمی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صنعاء الی حضرموت, صنعاء سے لے کے حضرموت تک اتنا دور, اس کنارے سے اس کنارے تک کا ایک آدمی سفر کرے گا گھوڑے پر سوار ہو کر کے. ٹھیک ہے, سفر کرے گا. وہ دن دور نہیں ہے کہ آدمی سفر کرے گا اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. آج تو انسان کو خطرہ ہے کہ میری جان کوئی مار دے گا, کوئی ہمارا مال چھین لے گا, کوئی ہماری آبرو پر حملہ کر دے گا. یہ حالت ہے تمہاری, تم بے چین ہو رہے ہو, لیکن وہ دن دور نہیں ہے. ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی مدد کرے گا اور وہ وقت آئے گا جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے اتنا دور کا سفر کرے گا, اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اگر اسے ڈر ہوگا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا, اور اگر دوسرا ڈر ہوگا تو اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہ بھیڑیا نہ کھا لے. لیکن کسی یہودی, کسی کافر, کسی مشرک, کسی ہے نا بے دین کو کا ڈر نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کر دے یا اس کی جان اور اس کے مال پر میرے بھائیوں قابض ہو جانے کی کوشش کرے. اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. آخر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم جلدی بچا رہے ہو. آئے گی مدد, رہو اپنے دین پر قائم, ثابت قدم رہو, صبر کر کے ڈٹ کر کے دکھاؤ اللہ کے دین پر. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تمہاری مشکل ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ جلدی کر رہے ہو. تو یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو. آخری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے دین کی اصلاح کرنے کی فکر کریں, کیونکہ انسانی زندگی میں, مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ سے اس کا سامنا کیسے ہوگا, اللہ کا سامنا وہ کیسے کرے گا, مقام ربہ, اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا, وہ کون سا ایمان, کون سا عمل, کون سا کردار, کون ساری چیزیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی راستہ ہے, یہ جو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, حقیر سمجھا جا رہا ہے, توہین ہو رہی ہے, کوئی طاقت نہیں, کوئی ہمت نہیں, پستی ہے, بس جو جس طرح سے ظلم کرنا چاہ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, اپنا دفاع کرنے کی بھی طاقت نہیں جو ہماری ہو گئی ہے. یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیوں؟ مال نہیں ہمارے پاس, کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, کیوں ہوئی ہے؟ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے دنیا کا, کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بے دینی اور تمہاری دین کا خلل سب سے بڑا سبب ہے یہ. اگر صحیح معنوں میں دین کے پابند ہوتے, دین کے پیروکار ہوتے, تو کبھی بھی ذلت کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا. جس قوم میں شرک ہو, آپ بتائیے اس قوم کو کبھی عزت مل سکتی ہے؟ ذلت مقدر ہے اس کا. قرآن کریم کی آیت میں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب اتار دیا اور ان کے اوپر دنیا میں آخرت میں ذلت مقدر کر دیا. اور عملی اعتبار سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, عملی اعتبار سے جب تم حرام کاروبار کرو گے, آخری بات ہے, جب تم حرام کاروبار کرو گے, اینا اس کے سودی کاروبار آتا ہے سب سے پہلے نمبر پر, اور علماء نے اس کی شکل بتائی کہ اینا ایگزیکٹ کس کاروبار کو کہتے ہیں, ہے نا, اس کی شکلیں بتائی ہیں. تو خلاصہ کلام اس کا کیا ہے کہ سودی اور حرام کاروبار کو اینا. اگر تم اینا کا کاروبار کرو گے اور کھیتی باڑی میں مست و مگن رہو گے اور کھیت میں ہل چلانے کے لیے, ہے نا, جانوروں کی دمیں پکڑے رہو گے, گایوں کی دمیں پکڑے رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم, اور وہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ. تو ذلت بے دینی کی وجہ سے آتی ہے, ذلت پستی بے دینی کی وجہ سے آتی ہے, بدعملی کی وجہ سے آتی ہے. اگر صحیح معنوں میں دین اور عقیدہ آ جائے, صحیح معنوں میں عمل آ جائے, نیک عمل ہماری اور آپ کی زندگیوں میں, اللہ کے حقوق سے متعلق, بندوں کے حقوق سے متعلق ہر پہلو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے ہے,
عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو نہیں معلوم، منافقین نہیں جانتے۔ تو عزت ملتی ہے اللہ کے دین کی پابندی کرنے سے، اور ذلت آتی ہے بے دینی، بدعملی، بے عملی، ہے نا، اور گناہ، فسق، معاصی، منکرات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہماری آخری ذمہ داری یہ ہے، پانچویں ذمہ داری، چھٹی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنے کردار کی، اپنے کاروبار کی، اپنے بزنس کی، اپنے انکم کی اصلاح کریں، اور اپنی ذات کو دین پر جمانے کے لیے اپنے نفس سے لڑیں۔ پہلے نمبر پر اپنے نفس سے لڑیں، اپنی ذات سے لڑیں۔ ہمارا نفس ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، حرام کی طرف آمادہ کرتا ہے، شہوتوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے لڑیں کہ ہم نیکیوں پر قائم رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے نازک حالات میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، امت کے اسلاف کی سیرت میں اور بہت سارے نمونے موجود ہیں۔ یہ چند باتیں بطور اشارہ آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔